الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس مومنات صرف 10 منٹ تذکرہ ذکر، کیونکہ اس مہینے کے ریفرنس سے کہ جب آپ کو ممبر ملے تو یہ لازم ہے کہ اتنے عظمت والے مہینے کا آغاز ہے تو کچھ تھوڑا 1-2 الفاظ کسی میری ایک بہن کی بات سمجھ میں آ جائے تو ہم سب کی نجات کا وسیلہ بن جائے. کہ خالق کائنات کی پاک ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ میں نے نہیں خلق فرمایا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ آپ سب جانتے ہیں، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یقیناً آپ نے پہلے بھی اس پہ مجالس سماعت فرمائی ہوگی کہ اللہ نے ہم پر واضح فرمایا کہ ہماری خلقت کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت اصل میں ہے کیا. ہمارے نزدیک عام فہم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھنا عبادت ہے. ہم آئیں کوئی جائے نماز پہ بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، جائے نماز سمیٹا عبادت ختم. عبادت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. عبادت زیادہ طول نہ دوں، مختصر، اصل میں عبادت کا اصل نام رضا الہی کے حصول کو عبادت کہتے ہیں. میری ایک بہن جائے نماز پہ بیٹھی ہے اور اگر وہ اس کا بیٹھنا اس کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے. دوسری میری بہن ساری رات اپنی طرف سے ہم شب بیداری کر کے عبادت کر رہے ہیں، اگر اس کی رضا کے مطابق نہیں تو رات کو وہ عبادت کرنا عبادت نہیں ہے. دوسری میری بہن اپنے فرائض کو انجام دے کے اس کے رضا کے مطابق سو گئی ہے تو اس کا سونا بھی عبادت. اللہ فرما رہے اپنے کاروبار زندگی کو میری رضا کے مطابق کرو تو تمہارا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، میری رضا کے مطابق چلو تمہارا چلنا بھی عبادت ہے. اصل میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا نام عبادت ہے. تو اللہ نے یہ چند مہینے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ، جیسے رجب کا مہینہ ان چند افضل مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ، میرا در کھلا ہے، میرے در پہ آ جاؤ. اور وہ فرما رہے ہیں کہ گھبرانا مت، یہ انسان ہے جو تمہاری کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتے کہ ایک دفعہ غلطی ہو جائے. اور اکثر جب ہم اپنا تجزیہ کریں نا تو آپ دعا مانگنے کے بھی آپ جانتے ہیں طریقے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو آپ یہی سمجھا کریں کہ اس کائنات میں شاید میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ جتنی نافرمانی ہم اس کریم کی کرتے ہیں، اگر اتنی نافرمانی کسی کی ہوتی، والدین کی بھی، کیونکہ وہ ایک ماں نہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کی بھی نافرمانی کی ہو تو پھر اتنی جلدی معاف نہیں وہ مانگ. یہ کریم اللہ ہے، فرما رہا ہے گناہ کر کر کے تھک بھی جاؤ نا اور پھر سوچو کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا، تو اللہ فرما رہا ہے پھر بھی مایوس نہ ہونا. جب سارے تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں، لوگ تمہیں گناہگار کہہ کے اپنے در سے ہٹانے لگیں، تو یاد رکھنا ایسی صورت میں ایک در تمہارے لیے کھلا ہے. تم ایک مرتبہ فرماؤ گے، کہو گے یا ربی، میں 10 مرتبہ فرماؤں گا جی میرے بن آجا میرے در پہ. اس لیے فرماتے ہیں، ایک بس اور بات کر کے جلدی گزر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ماہ ہے نا، اور یہ صرف اندازے سے 70 ماہ ہیں، 70 ماہ نہیں، کروڑ ماں کی محبت ملے تو ایک اللہ کی محبت ہے. ماں کیوں بچے کو صبح اٹھاتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، سردی ہے، لیکن ماں کیوں کرتی ہے کہ اس کے مستقبل کا سوال ہے، تاکہ اس کو رزق کی تنگی نہ ہو. اللہ فرما رہے وہ ایک ماہ ہے، میں 70 ماہوں سے زیادہ. ما من یوم جدید اللہ یاتی کا من عند رزق جدید، ما من لیلۃ. اللہ فرما رہے کہ جیسے ہی نیا دن آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر دن طلوع ہوتا ہے، میرا فرشتہ رزق لے کے تمہاری طرف معامل. اور جیسے ہی رات ہوتی ہے اور جب تمہارا امان لامہ لے کے فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میری طرف سے روز نیا رزق ہوتا ہے، تیری طرف سے روز نیا گناہ ہوتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے پھر بھی تدعونی استجب لکم، پھر بھی تم
مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اللہ پھر فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے ایک شکوہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے میں کریم ہوں، جب سارے دروازے بند ہوں تو دیکھنا تمہارا کریم اللہ کا در کھلا ہے۔ اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندوں سے مجھے ایک شکوہ ہے، تخش الناس و تخشونی۔ اللہ فرمانا ہے انی ستر بعد ذنب ذنب بعد ذنب، کہ میں تمہارے ایک گناہ کے بعد تمہارے دوسرے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہوں، تمہارے ایک عیب کے بعد میں تمہارے دوسرے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لے آؤں تو تم کسی کو، یہ میں تمہارا کریم اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں، لیکن اللہ پھر بھی کیا فرما رہا ہے، تخش الناس و تخشونی، لیکن افسوس کہ تم بندوں سے تو ڈرتے ہو، اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے، کہ جب بھی کوئی خدا کے لیے بلند صلوات اللہ اکبر تو اللہ نے اپنی رضا کے لیے ان مہینوں کا انتظام کیا ہے۔ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب کا بہت سے معنی عربی میں، لیکن رجب کا ایک مطلب جو ہے وہ عظمت ہے۔ ماہ رجب عظمت والا مہینہ۔ رجب کا ایک مطلب ہے تیزی سے بہاؤ کو رجب کہتے ہیں، تیزی سے جو چیز بہہ جائے اس کو رجب کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو اتنی تیزی سے یہ اللہ کے پاس پہنچے گی، اور اسی طرح فرمایا کہ تیزی سے بہاؤ کو رجب کہتے ہیں کہ ایک نیکی کرو گے تو اس کا ثواب دگنا تمہیں ملے گا۔ رجب کے مہینے جس طرح یہ تیزی سے گناہ کو آگے لے کے جاتا ہے، جس طرح نیکی کو لے کے جاتا ہے، اس طرح ایک گناہ کرو گے تو اس کا ڈبل گناہ تمہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس میں نے اپنی برکتوں اور عظمتوں کو واضح فرمایا۔ رجب کا ایک مطلب جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے۔ جو اس رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو پھر وہ رجب ایک جنت میں نہر ہے جو اللہ اس کو عطا فرمائے، وہ کریم ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں 7 روزے رکھ لے، اس نے 7 روزے رکھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند ہو گئے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں اتنا وہ کریم ہے کہ جو اس مہینے میں 8 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں 10 روزے رکھے، ابھی 10ویں روزے کی وہ افطاری نہیں کرے گا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ گناہوں کا معاف ہونا اور بات ہے، گناہوں کا معاف اللہ فرما رہے کہ تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اسی لیے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا تو حکم ہے، لیکن یہ کیسی عبادت ہو؟ اپنی طرف سے میرے خیال ہے سبھی اپنی واجبات کی پابندی کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میری نظر میں تو جو واجبات کی پابندی نہ کرتا ہوگا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کی، آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کی عظمت کا اقرار، سجدے میں اس کی اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب ہم اتنا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز کے بعد اس عظیم کا، اس اعلیٰ کا فرمان ہم بلا دیتے ہیں کہ جب ہم ایسے کام کریں، صرف یہ نہیں کہ آپ نماز کی حالت میں عبادت میں رہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ سانس بھی لیں تو یہ سوچیں کہ میرا سانس لینا بھی اس کی رضا کے مطابق ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر میں تمہارے ایک ایک لمحے کو عبادت بنا دوں۔ یہ رجب کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے کوشش کریں۔ اب اس کے اعمال آپ کو سب کو پتہ ہے، آج کل مفاتی کیا واٹس ایپ پہ ہر گروپ میں شیئر ہو رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور جتنے استغفر اللہ کا مہینہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کی بہار یہ ہے کہ یہ جو کام آپ کریں گے وہ تیزی سے بہاؤ کو رجب کہتے ہیں، کہ آپ استغفار کریں گے تو اس مہینے، عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں
توبہ کرنے کا جو اجر ہے وہ ڈبل ہے، کہ اللہ کے پاس بہت تیزی سے آپ کی حاجات جاتی ہیں، آپ کی توبہ پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے جتنا ہو سکے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ زندگی ایک راہ گزر ہے، یہاں سے ہم سب نے گزر کے جانا ہے، یہ ہمیں موقع ملا ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ بس آخری بات کرنے لگی ہوں کہ جو شیطان ہے وہ بہکاتا ہے، وہ کسی عمر میں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جب جوان ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اس راہ پہ آنا ہو، اکثر جب جو جوان ہو تو یہ بہکاتا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم جانماز پہ آ گئے ہو، ابھی بہت زندگی پڑی ہے۔ یہاں تک کہ جب ڈھیڑ عمر میں انسان 40-50 سال کی عمر میں آ جائے، یہ پھر بھی بہکاتا ہے کہ دیکھو ابھی بہت عمر پڑی ہے، 70-80 سال کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ 80-90 سال کی عمر پہ پہنچ جائے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتا کہ لوگوں کی عمر 100 سال۔ ہمارے معصومین کا کیا فرمان ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، تمہارے پاس 3 دن ہے، ایک دن وہ جو گزر گیا، ایک وہ جس نے آنا ہے جس کا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے، تمہارے پاس صرف ایک دن ہے اور وہ ایک دن آج کا دن ہے۔ اس لیے اپنے آج کے دن کو غنیمت جانو۔ اور دیکھیں یہ بات تب آسان ہوتی ہے جب ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، روز اپنے وقت کے امام سے گفتگو کو اپنا اصول بنا لیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بندہ اس کو اپنا لیتا ہے، میرا خیال ہے اس کی بہت بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے وقت کے امام شکوہ کرتے ہیں، بہت شکوہ کرتے ہیں اپنے اس شیعہ سے جس پہ مشکل بھی آئی اور اپنے وقت کے امام کو پکارا نہیں کوئی، کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کہ ماں باپ سے ہم شیئر کرتے ہیں، وہ ایک ماں ہے، میں جس طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ قریب ہے، میں تمہارے وقت کا امام ہوں۔ اسی لیے یہ اصول بنا لیں، زیادہ وقت نہیں تو کم از کم 2 منٹ اپنے وقت کے امام کو ضرور دیں۔ اور یہ رجب کا مہینہ ہے، دیکھیں ہمارا جو بھی ہم عمل کریں گے نا اس کی بارگاہ میں جانا ہے امام بدست امام زمانہ علیہ السلام۔ تو آپ پہ کوئی مشکل آئے مولا سے گفتگو کیا کریں، ضروری نہیں ہے باوضو ہو جائے، ضروری نہیں کہ باقاعدہ جانماز بچھا کے کریں، جب بھی مشکل آئے آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں۔ اور دیکھیں جتنا آئینہ شفاف ہوگا اتنا عکس آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اپنی روٹین بنا لیں گے نا، اور صبح آپ جانتے ہیں دعائے عہد کو اپنے جو تقریبات میں یقیناً آپ سب نے شامل کیا ہوا ہے، دعائے عہد کے بعد 2 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں کہ مولا، سب سے پہلے کہ مولا ہم آپ کے انتظار میں ہیں، کیونکہ انتظار امام ہم پہ واجب ہے۔ پھر مولا کے سامنے اپنا محاسبہ کریں، کوئی نہیں جانتا، آپ کی سگی ماں، آپ کے بہن بھائی، کوئی نہیں جانتا، جو آپ کے اندر ہے صرف آپ جانتے ہیں، یا آپ کے وقت کے امام یا آپ کا اللہ جان۔ اپنا روز جب آپ محاسبہ کریں کہ یا امام آج ہم نے جو دن گزرا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے، اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے جب آپ رابطہ ہی نہ رکھیں کہ آنے والا دن ہے، یہ کام ہم نے کیے ہیں، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ سے توفیق چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم نہ کریں۔ اس لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پاک امام سے توسل کریں۔ اور اس رجب کے مہینے میں آگے آپ جانتے ہیں کتنی فضیلتیں اس مہینے میں ہیں کہ پہلی کو امام محمد باقر علیہ السلام، 13 کو مولا کائنات علیہ السلام کی آمد ہے، آگے شب معراج کی راتیں ہیں۔ تو میرے کریم اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ یہ جو ایام تو نے ہمارے لیے نعمت بنا کے رکھے ہیں، ایک ایک لمحہ ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں ویسا ہی بنا میرے کریم اللہ جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے مالک ہم بڑے عاجز ہیں، جہاں ہماری سوچ کے تھک جائے وہاں سے تیری شان کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما سب سے زیادہ کہ ہم تیرا شکر ادا کریں اپنی نعمتوں کی۔ اور دیکھیں نعمتوں کا شکر تب ہوتا ہے جب آپ نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اس بات پہ خدا کا بڑا شکوہ ہے، ہم نعمت کو نعمت سے آرام سے سو گئے ہیں، گرمی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، ہم ادھر بیٹھے بیٹھے ہی اگر نعمتوں کو شمار شروع کرنا کریں تو کئی نعمتیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، شکرانہ تو بعد میں ہے، تم نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ہو۔ ہم رات کو چین سے سو گئے، ہم کہتے ہیں یہ روٹین کی بات ہے، نہیں، جب رات کو سو اور تمہیں نیند آنے لگی، تمہارے وجود کے کسی حصے میں درد نہ ہو تو اس کا شکر کر کے سو کہ مالک یہ تیری بہت بڑی نعمت۔ پھر وہ نعمت ہم نے، اللہ فرما رہے تم نے نعمتوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے کریم اللہ
بس اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے دامن خالی ہے. ہمارے پاس اگر ہے تو تیرا کرم ہے یا ان 14 کی شفاعت ہے. میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب ہم اپنے پاک امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم شرمندہ ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی جنت جہنم کے معیار پہ اس ذکر میں نہیں بیٹھے، نہ ہم جنت کے لالچ میں یہ ذکر کرتے ہیں، اور نہ میں نے کبھی ممبر سے یہ بات پڑھی ہے، اور نہ میری شہزادی مجھے توفیق نے یہ پڑھنے کی کہ جہنم کی آگ ان آنکھوں کو جلا سکتی ہے جن کو میری شہزادی دعا دے کے جائے. یہ شہزادی کا وعدہ ہے اور یہ پاک نبی کی حدیث ہے کہ میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑی ہو جاؤں گی. میری شہزادی ہاتھوں کو بلند کر کے فرمائیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ وفتنت بمن تبنانی وذریتی من النار ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد. صدقتی یا فاطمہ انی سمیتو کہ فاطمہ وفتنت بمن تبنانی وذریتی من النار ووعد الحق وانا لا اخلف المیعاد. میری شہزادی ہاتھوں کو بلند کر کے فرمائیں گی اے میرے اللہ، اے میرے سید، اے میرے سردار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا جو مجھ سے محبت کرے گا، میری ذریت سے محبت کرے گا، تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا. ووعد الحق وانت لا تخلف المیعاد. اور تو اپنے وعدوں کا سچا ہے اور تو اپنے وعدوں کو خلاف نہیں کرتا. تو صدا کیا آئے گی؟ صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا اور میں نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو آپ سے آپ کی ضروریت سے محبت کرے گا میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماؤں گا. ووعد الحق وانا لا اخلف المیعاد. اور میں وعدوں کا سچا ہوں اور اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے شہزادی فرماتی ہیں حسین کے رونے والوں یہ سوچنا بھی نہ کہ حسین کی ماں اکیلی جنت میں چلی جائے گی. عزاداران حسین میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ، یہ نہ سوچا کر کہ صف پہ کتنی مومنات تشریف فرما ہے. یہ شہزادی کونین کا وعدہ ہے حسین کوئی آئے یا نہ آئے، جب تیری صف بچھ جائے ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ہائے ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی. اس لیے 10 بدستہ کہتی ہوں غیروں کی طرح نہ رویا کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں شہزادی تشریف فرما ہے. عزاداران حسین میں دعا کرتی ہوں خدا کسی، اس لیے میری شہزادی ارشاد فرمایا کرتی تھی نا میں کہاں کہاں رو، میں کربلا میں رو، میں مشہد میں رو، میں سامرہ میں رو، کوئی ایک جگہ مقرر کیا کرو. خدا کسی ماں کو اولاد کا درد نہ دکھائے. عزاداران حسین یہی وجہ ہے کہ میری شہزادی سب سے پہلے تشریف لاتی ہے. اور جب اسی لیے مقصد کہتی ہوں جب اس صفحے آزاد سے اٹھا کرے نا تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کبھی نہ لایا کرے. شہزادی کا وعدہ ہے جب تک ماتم کر کے سب اٹھ نہیں جاتے آخر میں حسین کی ماں سب کو دعا دے کے اٹھتی ہے. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین جب میری شہزادی دعا کرو خدا کسی بیٹی کسی بہن کو بھائی کا درد نہ دکھا. عزاداران حسین یہ میری شہزادی زینب تھی جو کہتی تھی حسین میں زندہ نہیں ہوں، کربلا سے میری لاش کو رسیاں پہنا کے لے جا رہے. حسین زینب اس وقت ہی ختم ہو گئی جب 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مارو اس کو اکبر کی موت نے. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین جب میری شہزادی مدینہ واپس گئی ہے نا تو جناب حنفی آئے ہیں، جناب عبداللہ آئے ہیں، بس زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. جناب عبداللہ نے ہاتھ جوڑے کہا شہزادی مجھے بتائیں آپ کا لقب تو جبل صبر ہے نا، صبر کا پہاڑ، کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ صبر کا پہاڑ ہل گیا؟ میری شہزادی رونے لگی کہا عبداللہ میں صبر کا پہاڑ ضرور ہوں، 3 موقع ایسے آئے جس پہ صبر کے پہاڑ نے موت مانگی. کہا عبداللہ 9 لاکھ کی فوج تھی، میں 70 قدم پہ کھڑی رہی، حسین پہ پہلی ضرب چلی. کہا عبداللہ میں نے اکبر کو 18 سال اپنی گود میں پالا، اکبر کی برچی کھینچی، زینب نے موت نہیں مانگی. میرا مقدس
ہمیں 36 بازاروں سے گزارا، 36 بازاروں سے گزارا. میں نے موت نہیں مانگی. 3 دن ہم شام کے باہر کھڑے رہے، یہ بازار سجاتے رہے، یہ راشن